بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں تاریخ کے اندوہناک واقعے جلیانوالہ باغ کے حادثے کے اوپر بات کروں گا۔ یہ واقعہ 1919 میں پیش آیا جب مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں نے مل کر ایک احتجاجی جلسے کا انعقاد کیا۔ اس جلسے سے قبل جنرل ایڈوائر نے یہ منادی کرا دی کہ کوئی بھی اجتماع نہیں ہوگا ورنہ اس کے بھیانک نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اس کے باوجود جلسہ منعقد ہوا۔ جب جنرل ایڈوائر کو معلوم ہوا کہ جلیانوالہ باغ میں احتجاج ہو رہا ہے تو اس نے اپنی فوج کو ساتھ لے کر جلسے کے اوپر چڑھائی کر دی۔ جلسے میں پہنچ کر اس نے بغیر کسی تنبیہ کے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ کچھ لوگوں نے دیواریں پھلانگ کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے کیونکہ پورے جلسے کو گھیر لیا گیا تھا۔ اس میں محتاط اندازے کے مطابق 1500 لوگوں کو شہید کیا گیا اور باقیوں کو زخمی کر دیا گیا۔ یہ ظلم یہیں تک نہیں رکتا۔ اس کے بعد جنرل ایڈوائر نے پورے پنجاب میں مارشل لاء نافذ کر دیا۔ گوجرانوالہ، گجرات، قصور، دینا، لاہور اور باقی شہروں میں اس نے مارشل لاء نافذ کیا اور جس کی بنا کے اوپر اس نے ظلم کی داستانیں رقم کی۔ طالب علموں کے اوپر ظلم کیا گیا۔ 14 سال 16 سال کے بچوں کو 100 کوڑے مارے گئے۔ ایک گلی منتخب کی گئی جس میں لوگوں کو رینگ کر جانا پڑتا تھا۔ یہ حکم دیا گیا کہ جب بھی کسی سرکاری سواری کا گزر ہو، کوئی فوجی، فرنگی فوجی یا کوئی عہدیدار جائے تو تمام لوگ ان کو سلامی پیش کریں گے۔ اور قصور میں یہ منادی کرا دی گئی کہ جو شخص 4 اپریل 1919 سے قبل یا اس کے بعد شہر سے باہر گیا ہے، اگر 4 دن کے اندر واپس نہیں آتا تو اس کی تمام جائیداد ضبط کر دی جائے گی۔ عدالتوں میں ان کیسوں کی پیروی کے لیے کسی وکیل کو اجازت نہ دی گئی۔ لوگوں کی جائیدادیں ضبط کی گئیں۔ معززین کے گھروں کے باہر مارشل لاء کا اشتہار چسپاں کر دیا گیا اور یہ باور کرایا گیا اگر اس کو کسی نے پھاڑا تو صاحب خانہ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ معززین نے اپنی عزت و ناموس کی خاطر اس کی حفاظت کے لیے پہرا دینا شروع کر دیا۔ وہ اس اذیت سے گزرے کہ دن رات وہ اس کی پہراداری میں اپنے گھر سے باہر کھڑے رہتے۔ دیال سنگھ کالج کے دیوار کے اوپر کسی نے اشتہار چسپاں کیا جس کے مضمون پر فوجیوں کو اعتراض تھا۔ اس بنا پر کالج کے پرنسپل کو گرفتار کر لیا گیا۔ جو معزز قابل لوگ تھے جنہوں نے آئندہ عدالتوں کے جج یا صوبائی عہدوں پر نافذ ہونا تھا، فائز ہونا تھا، ان کی فوجیوں سے تضحیک کروائی گئی اور سڑکوں کے اوپر لا کر ان کو کوڑے مارے گئے۔ معززین علاقہ، بچوں، عورتوں کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ اس ظلم کی داستان کے بعد انگریزوں کا ہندوستان میں قابض رہنا ناممکن ہو گیا۔ جب جنرل ایڈوائر واپس گیا تو بہت سے جو معززین تھے انہوں نے اس کی حوصلہ شکنی کی، لیکن جو متشدد قسم کے انگریز تھے انہوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور اس کے لیے فنڈز جمع کرنے شروع کیے جو کہ 15,000 پاؤنڈ رقم بنتی تھی۔ جلیانوالہ باغ کا واقعہ تمام ہندوستانیوں کے لیے ایک تلخ حقیقت بن چکا تھا، لیکن ایک سکھ نوجوان ادھم سنگھ نے جنرل ایڈوائر سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ وہ 1936 میں انگلستان جاتا ہے، لندن میں، اور وہ 4 سال تک جنرل ایڈوائر کا تعاقب کرتا ہے اور آخر کار 1940 میں اس نے جنرل ایڈوائر کو ہوٹل میں تقریب کے دوران گولی مار کر مار دیا اور وہاں موقع سے فرار بھی نہیں ہوا۔ مار تو ویسے بھی جانا تھا لیکن ادھم سنگھ نے تاریخ رقم کی اور اپنا بدلہ لیا۔ یہ وہ ظلم کی داستانیں ہیں جو کہ انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ برپا کی تھی، لیکن آج ہم سب بھول چکے ہیں۔ ہمیں انگریزوں کی پیروی کرنا، ان کے فیشن کو اپنانا، ان کے ڈیلیگیشنز کے لیے ریڈ کارپٹ کا استقبال کرنا، یہ ہمارے لیے باعث فخر بن چکا ہے۔ ہم تاریخ کو بھول چکے ہیں، ہم اپنے ظلم کو، ہم اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو بھول چکے ہیں۔